بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے سب کا؟ امید کرتی ہوں سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ دوستو تو چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ وہ اپنی انیکسی سے نکل کر باہر چلا آیا۔ حویلی کے اندرون حصے سے دور باہری دیوار کے پاس ایک کونے میں بنائی کہ یہ انیکسی التمش اور زنیرہ کی پوری دنیا تھی، مگر اب التمش کو یہ دنیا ویران لگنے لگی تھی۔ اس کے خواب بڑے سے بڑے ہوتے جا رہے تھے۔ اس نے انیکسی کے دروازے پر کھڑے ہو کر حویلی کی طرف دیکھا۔ برسوں پرانی یہ حویلی آج بھی عالی شان محل جیسی تھی۔ جس قدر خوبصورت اور پرسکون یہ حویلی تھی، یہاں بسنے والے مکینوں کے کردار اتنے ہی بدصورت اور زندگیاں بے چین تھیں۔ سب کا حساب ہوگا، میری ماں کے ایک ایک آنسو کا حساب دینا ہوگا۔ آج کے بعد التمش بلوچ سب کی نسوں میں زہر بن کر اترے گا۔ اب اس حویلی کا ہر چھوٹا بڑا مکین التمش بلوچ کے نام سے بھی کانپے گا۔ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ اس وقت گہری نظریں حویلی پر جمائے کھڑا تھا۔ دھوپ کی شدت کے باعث سرخ سفید رنگ میں یکایک سرخیاں گھل آئیں۔ سنہری نکھرے بالوں کو اس نے انگلیوں کی مدد سے سیٹ کیا۔ تیسری منزل کی کھڑکی پہ کوئی سایہ لہرایا۔ جیسے ہی پردہ ہٹا اور سامنے ابھرنے والے چہرے کو دیکھ کر ایک فاتحانہ مسکراہٹ اس کے ان آبی لبوں پر پھیل گئی۔ آج رات ان کی باہوں میں گزاری جائے گی۔ حویلی سے باہر نکلتے ہی اس کا رخ کورٹ کی طرف تھا۔ عدالت میں سنوائی کی ڈیٹ لینی تھی۔ بس ایک بار میں ماں کو لے کر حویلی کے اندر داخل ہو جاؤں، اس کے بعد اس حویلی کی تقدیر بدل کر رکھ دوں گا۔ اس کے دماغ کا تسلسل حویلی کے ارد گرد گھوم رہا تھا، مگر اچانک ایک بڑے ٹرک نے اس کی گاڑی کو ٹکر ماری۔ ٹکر زیادہ زور سے نہیں لگی، بس گاڑی کا بیلنس بگڑ گیا۔ اپنی ساری حسین یادوں سے بیدار ہو کر تیز دماغ کو چلاتی ہوئی اس نے خود کو بچا تو لیا، مگر لمحے کے 1000ویں حصے میں وہ یہ بھی سمجھ گیا یہ حملہ کوئی اتفاق نہیں۔ اوہ، تو اب بلوچ خاندان اتنا گر گیا۔ میں بھی کن سے امید کر رہا ہوں، انہوں نے پیچھے سے وار کرنا ہی سیکھا ہے۔ اگر آج مجھے ایک خروچ بھی آئی تو میں ان کو ایسے زخم دوں گا جس کا کوئی مرہم نہیں بنا۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں وہ خود کو حالات سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار کر چکا تھا۔ گاڑی اسپیڈ میں گھما کر وہ اس ٹرک کی پہنچ سے دور تو نکل آیا، مگر اس کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ آخر اس میں بھی بلوچ خاندان کا خون تھا۔ میں ان کے ساتھ جتنی شرافت برت رہا ہوں، یہ لوگ میرے اتنے ہی سر پر چڑھتے جا رہے ہیں۔ انہیں لگتا ہے یہ 24 سال پرانا وقت ہے، مگر نہیں، یہ ان کی بھول ہے۔ انہیں لگتا ہے آج بھی ان کا غنڈہ راج چلے گا، مگر افسوس، اب انہیں بتانا ہوگا، نہ میں آدم بلوچ ہوں اور نہ ہی ان کی سازشوں کا شکار ہونے والا کوئی راہ چلتا۔ اس پر جان لیوا حملہ کروایا گیا تھا، آج تک ایسا نہیں ہوا، اور اب جب اس نے اپنے ہی خاندان پر کیس کر دیا تو اس کی جان کو خطرہ بھی ہو گیا۔ یہ خاندان مجھے اپنے راستے سے ہٹانا چاہتا ہے، لیکن انہیں نہیں پتہ مجھے ہٹانے کے چکر میں یہ خود برباد ہو جائیں گے۔ التمش کا غصہ 7ویں آسمان پر جا پہنچا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ بلوچ خاندان کے ایک ایک فرد کی جان لے لے، مگر وہ کسی بلا قصور انسان کی جان بھی نہیں لینا چاہتا تھا۔ صرف جاننا چاہتا تھا ان ساری سازشوں کے پیچھے کون ہے۔ وہ عدالت گیا اور سنوائی کی جلد از جلد تاریخ مقرر کروا کر اپنا پلان کردہ کام سر انجام دینے کے لیے نکل گیا۔ ساوری، نکاح کے لیے تیار ہو جاؤ۔ التمش کی آواز پر اس نے سر اٹھایا۔ ساوری، خالد بلوچ کی بیٹی، جس کی ماں کا کسی کو علم نہیں تھا۔ 17 سال پہلے ایک عورت اس بچی کو حویلی کے دروازے پر چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ خالد بلوچ کی اولاد ہے اور اس کی اولاد ہی وہی پالے گا، کیونکہ اس بچی کی ماں کو خالد بلوچ نے طلاق دے دی تھی اور طلاق کے بعد اسے اپنی زندگی میں آگے بڑھ جانے کا پورا حق ہے۔ نئی زندگی شروع کرنے کے لیے وہ خالد بلوچ کی ہر یاد خود سے دور کر دینا چاہتی ہے۔ اس بچی کو بھی خالد بلوچ اس لڑکی کو لے کر اندر چلا گیا اور تمام حویلی والوں سے کہا یہ اس کی بچی ہے اور آج کے بعد اسی حویلی میں پلے گی۔ اسی لیے ساوری اس دن کے بعد حویلی والوں کے رحم و کرم پر پلی تھی۔ یہ نکاح جائز نہیں، وہ چیخ اٹھی۔ میرے ابو اور تایا تمہیں نہیں چھوڑیں گے، وہ چیخ اٹھی۔ کیسے جائز نہیں ہے؟ التمش کے سکون میں کوئی فرق نہیں آیا۔ وہ آرام سے آ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ میں ابھی بالغ نہیں ہوں، ساوری نے ڈرتے ڈرتے اس کی طرف دیکھا۔
شرعی طور پر جس دن لڑکی کو حیض آنا شروع ہوتا ہے وہ اسی دن بالغ ہو جاتی ہے۔ قانونی طور پر لڑکے کی شادی کی عمر 18 اور لڑکی کی 16 سال ہے۔ اگر میں صحیح ہوں تو تم اس وقت 17 سال 2 مہینے 13 دن کی ہو، تو تم میری معلومات میں اضافہ کرو۔ یہ نکاح کس پہلو سے جائز نہیں ہے؟ اس میں میری مرضی نہیں ہے، میرے گھر والے موجود نہیں ہیں، آپ زبردستی کر رہے ہیں۔ وہ دوبارہ رونے کے در پہ تھی۔ تو اس میں برائی کیا ہے؟ پاکستانی 95% شادیاں بنا لڑکی کی مرضی کے ہی ہوتی ہیں۔ گھر والوں کی مرضی نکاح کے بعد خود شامل ہو جائے گی۔ اگر تم نکاح نہیں کرنا چاہتی تو پھر چلو، ایسے ہی ٹھیک ہے۔ کہاں؟ آپ مجھے گھر چھوڑ کر آ رہے ہیں؟ ساوری کا دل خوش ہو گیا۔ نہیں، بنا میرا کام پورا ہوئے تمہیں گھر چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بستر پر چلتے ہیں، باہمی ملاقات کرتے ہیں۔ مجھے تم سے خاندان کا وارث چاہیے۔ تمہیں تو پتہ ہوگا خاندانی وارث کے لیے حویلی میں کتنے فساد ہوتے ہیں۔ اب خاندان کا چھوٹا بیٹا وارث لانے کے لیے پوری محنت کر رہا ہے مگر کامیاب نہیں ہو پا رہا، تو خاندان کے بڑے پوتے کا بھی کچھ فرض بنتا ہے۔ اب مجھے ہی کوشش کرنی ہوگی۔ ساوری کا اب صحیح معنوں میں حلق خوش ہوا تھا۔ یہ گناہ ہے، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ کوئی ہے؟ مجھے بچاؤ، کوئی ہے؟ خوفزدہ نظروں سے التمش کو دیکھتے ہوئے اس نے بند دروازے کو پیٹنا شروع کر دیا۔ پرسکون بیٹھا کچھ دیر وہ اسے دیکھتا رہا، جس کا بس نہیں چل رہا تھا کیسے بھی یہاں سے دور چلی جائے۔ اسے بن پانی کے مچھلی کی طرح تڑپتے دیکھ جیسے التمش کو سکون مل رہا تھا۔ پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور ساوری کا بازو پکڑ کر بیڈ پر دھکا دے دیا۔ نہیں، آپ میری عزت لوٹ رہے ہیں، یہ آپ کو زیب نہیں دیتا۔ اللہ کا قہر نازل ہوگا، آپ کسی بازارو عورت کو لے آئیں، مگر خدا کے لیے میری عزت کا پاس رکھ لیں۔ وہ اس کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ کر رو دی۔ بازارو عورت؟ بازارو عورت کے پیٹ سے بلوچ خاندان کا وارث نہیں آ سکتا۔ یہ تو بلوچ خاندان کی ہی کسی لاڈلی کے وطن سے آئے گا۔ شرٹ کے بازو فولڈ کرتا وہ بیڈ پر آ کر بیٹھا۔ ساوری اپنی جگہ سے کھسک کر بیڈ کی دوسری طرف سے اترنے کا ارادہ رکھتی تھی، مگر التمش نے اسے دونوں پاؤں پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ تم یہاں سے نہیں جا سکتی۔ اس کا دوپٹہ گلے سے اتار کر ساوری کی دونوں کلائیوں کو ایک ہی مٹھی میں جکڑا۔ اگر نکاح کر لیتے تو یہ سب کچھ اس طرح نہیں ہوتا۔ التمش نے یہ بات ایسے کہی جیسے اسے اس بات کا بہت افسوس ہو، مگر آنکھوں سے ایک وحشت سی ٹپک رہی تھی۔ نہیں، ساوری نے نفی میں سر ہلایا۔ غلط ہے، بہت غلط ہے یہ۔ میں جانتی ہوں، آپ صرف مجھے ڈرا رہے ہیں، آپ ایسا نہیں کریں گے۔ وہ آنکھوں میں ڈوبتا یقین لیے اس کی طرف دیکھ رہی تھی کہ شاید وہ اس کی یقین پر حامی بھر دے، مگر نہیں، اس کے سینے میں شاید دل نہیں کوئی پتھر تھا، اسی لیے وہ ساوری کے کسی یقین پر پورا نہیں اترا۔ میں صرف اتنا چاہتا تھا ہمارے درمیان جو تعلق بنے وہ نکاح کی بنیاد پر بنے، لیکن تم ایسا نہیں چاہتی تو مجھے یہ حرام تعلق ہی جوڑنا پڑے گا۔ لیکن تم فکر نہیں کرو، اس کے باوجود بھی ہمارا جو بچہ ہوگا میں اسے اپنا اور اپنے خاندان کا نام دوں گا۔ وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا کیونکہ وہ میرا وارث ہوگا۔ التمش نے سرد لہجے میں کہہ کر اس کی گردن میں اپنا سر چھپایا۔ اس کے دہکتے ہونٹوں کی گردش جب اپنی گردن پر محسوس ہوئی تو ساوری کا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ پورے بدن میں کرنٹ سا دوڑ گیا۔ چھوڑ دیں مجھے، یہ غلط ہے، آپ گناہ کر رہے ہیں۔ ساوری زور زور سے چیخنے لگی۔ آنکھوں سے بے تحاشا آنسو بہنے لگے، مگر وہ اپنے عمل میں جاری رہا۔ اسے بھلا کہاں فرق پڑنے والا تھا؟ جس کے سینے میں سوائے نفرت اور آگ کے آج تک کچھ نہ رہا ہو، وہاں ساوری کے چند آنسو ضائع تھے۔ گردن سے ہوتی اس کی شدتیں جب ساوری کے سینے تک آئیں تو اس کا دل مانو حلق میں ہی کہیں اٹک گیا ہو۔ نہیں، پلیز رک جائیں۔ پل بھر میں ہی وہ فیصلہ کر چکی تھی۔ نکاح کر لیں میرے ساتھ نکاح کریں۔ آپ اس گناہ کے مرتب ہونا چاہتے ہوں گے، لیکن میں نہیں چاہتی۔ مجھے یہ گناہ نہیں کرنا۔ جانتے بوجھتے اگر میں یہ گناہ کروں گی تو خدا مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ وہ اس قدر بے تحاشا رو رہی تھی کہ التمش کو اپنا عمل جاری رکھنا محال ہو گیا۔ خاموش نہیں رہ سکتی، میں جو کر رہا ہوں مجھے کرنے دو۔ وہ یکدم اتنے غصے سے دھاڑا کہ ساوری کا پورا وجود لرز اٹھا۔ میں نے کہا آپ کو جو کرنا ہے آپ کر لیں، لیکن پہلے میرے ساتھ نکاح کر لیں۔ اس کی فرمائش پر وہ اش کر اٹھا۔ تو تب تمہاری سوچ کہاں مری ہوئی تھی جب میں یہاں بیٹھ کر تمہیں نکاح کی آفر کر رہا تھا؟ مجھے کچھ نہیں پتا، مجھ سے نکاح کر لیں۔ اس کے اوپر سے اٹھ کر وہ
نیچے آیا، ایک طرف پھینکا، ساوری کا دوپٹہ اٹھا کر وہ اس کے منہ پر دے مارا۔ اسے سر پر اوڑھو، میں آ رہا ہوں قاضی صاحب کو لے کر۔ کچھ ہی دیر میں وہ قاضی کو لے کر آ گیا، اور نہ جانے وہ کون 3 گواہ تھے جن کی موجودگی کے اندر ساوری ہمیشہ ہمیشہ کے لیے التمش کی قسمت میں لکھ دی گئی۔ وہ جانتی تھی یہ قدرت کا کوئی فیصلہ نہیں، اور نہ ہی اس کے آنے والی زندگی آسان ہوگی، مگر گناہ کرنے سے لاکھ درجے بہتر تھا کہ وہ نکاح کرے، پھر آگے جو ہوگا وہ خدا دیکھ لے گا۔ اب اگر یہ نکاح زندگی کی جنگ تھی تو اسے ہر حالت میں یہ جنگ کرنا تھی۔ ویسے بھی وہ کہاں مشکلوں سے گھبراتی تھی، اس کی ساری زندگی ہی تو مشکل تھی۔ بچپن سے لے کر اب تک اس نے نفرت ہی تو صحیح تھی، اور اب اگر التمش بھی اسے نفرت کا نشانہ بنانے جا رہا ہے تو بھلا کیا دوسروں سے مختلف کر رہا ہے؟ سب نے اسے اسی طرح تو برتاؤ کیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ عورتوں کو پاؤں کی جوتی سمجھنا بلوچ خاندان کی روایت ہے، اور اس کے ساتھ یہ رویہ تو بچپن سے ہو رہا ہے۔ جسے بلوچ خاندان کی لاڈلی سمجھ کر وہ اس کے پیٹ سے اپنا وارث دنیا میں لانے کی امید کر رہا تھا، کیا وہ واقعی اس خاندان کی لاڈلی تھی؟ وہ خود کی قسمت پر خود ہی ہنستی۔ بے وقوف! اس کے چہرے پر تکلیف دہ مسکراہٹ تھی، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس وقت التمش کمرے میں نہیں تھا، مگر وہ جانتی تھی چند منٹوں کے بعد ہی اس کی دنیا پوری طرح بدل جائے گی۔ نہ وہ اس کے 18 سال کے ہونے کا انتظار کرے گا، اور نہ ہی آج اس کی بخشش ہوگی۔ اس کی توقع کے عین 20 منٹ بعد وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ساوری نے نظر اٹھا کر اس کی طرف نہیں دیکھا۔ جانتی تھی وہی ہوگا جو اس پر اب ظلم کرنے آیا ہے، لیکن وہ اپنی نظریں تو جھکا سکتی تھی، مگر اپنے آنسو کسی طور پر نہیں چھپا پائی۔ التمش نے ایک نظر اسے سر جھکا کر خاموش و آنسو بہاتے دیکھا۔ دل میں کہیں اس کے لیے ہمدردی جاگی، مگر اپنی پوری زندگی یاد کر کے وہ ہمدردی کہیں دور سے ہوئی۔ اگر آج میں نے اس کے ساتھ ہمدردی برتی تو شاید میں کمزور پڑ جاؤں گا، اور میرا بدلہ، میرا پلان سب ناکامیاب ہو جائے گا۔ بلوچ خاندان کو مٹی میں ملا دینے کی میری چاہت صرف چاہت ہی رہ جائے گی، اور ایسا میں ہونے نہیں دوں گا۔ خود کو مضبوط کرتا ہوا وہ اس کی طرف بڑھا۔ اچھا فیصلہ کیا ہے تم نے مجھ سے نکاح کر کے۔ اب جب بھی مجھے ضرورت پڑی اپنے نکاح کے پیپر سب کو دکھا دوں گا، اور ہو سکتا ہے تمہیں بھی رسوائی سے بچا لوں۔ وہ جیسے اس پر احسان کر رہا تھا۔ اس کا چہرہ تھوڑی سے پکڑ کر اوپر کرتے ہوئے وہ بولا، مگر اس کے روپ کو دیکھ کر کچھ پل کے لیے ساکت رہ گیا۔ بلا شبہ وہ بے پناہ حسن کی مالک تھی۔ بڑی بڑی گہری جھیل سی آنکھیں جن میں سرخ ڈورے تیرتی نمی انہیں مزید دلکش بنا رہی تھی۔ گہرے کالے بال جوڑے کی شکل میں مقید تھے، مگر ہاتھا پائی میں کچھ آوارہ لٹیں نکل کر اس کے حسین چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ دودھیا وجود جو شاید ہاتھ لگائے میلا ہو، بھربھرے خوبصورت گال۔ التمش کو یقین تھا اگر مسکرائے گی تو اس کے گالوں میں ڈمپل پڑے گی۔ گلابی پنکھڑی کی مانند خوبصورت نازک ہونٹ جنہیں دیکھتے ہی انہیں چھونے کی خواہش مچلنے لگے۔ چھوٹی سی ستواں ناک جو کہ اس کے مکھڑے پر بہت بھلی لگ رہی تھی، سبھی پیشانی اور ایک روشن دمکتا چہرہ۔ اگر بات اس کے سراپے کی جائے تو اس کا حسن کسی کو بھی دیوانہ بنانے کی تاثیر رکھتا تھا۔ بھلے وہ ابھی 18 سال کی نہیں تھی، مگر اس کی بھرپور نسوانی حسن کو دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ ابھی بالغ نہیں ہے۔ خیر جو بھی ہو، آج اس کے حسن کو محسوس کرنا التمش کا حق تھا، لیکن ان سب سے بڑھ کر شاید آج اس کے حسن کی ناقدری کی جائے گی، یہ بھی وہ جانتا تھا۔ کیونکہ اگر حالات کچھ اور ہوتے اور وہ اس کی محبوب بیوی ہوتی تو شاید وہ اسے خوب سراہا تھا، مگر اس وقت وہ ایک ضد اور دشمن کی بیٹی تھی، جس کے ساتھ رعایت نہیں برتی جا سکتی تھی، جسے سراہا نہیں جانے والا تھا۔ وہ معصوم شاید ایک عبرت کا نشان بننے والی تھی، مگر التمش یہ سب نہیں سوچنا چاہتا تھا، اسی لیے اس کے گلے سے دوبارہ دوپٹہ اتار کر زمین پر پھینک دیا۔ ایک بار پھر خود کو بے پردہ ہوتے دیکھ کر ساوری نے زور سے آنکھیں میچ لی۔ التمش نے اپنی شرٹ نکال کر زمین پر پھینکی، اور اب وہ پورے حق سے اس کے وجود پر حاوی ہونے کے لیے تیار تھا۔ اس بار اس نے ساوری کے دامن کو اوپر کی طرف لے جا کر قمیض نکالنا شروع کیا۔ وہ جو خود کو ہر عمل کے لیے تیار کیے بیٹھی تھی، خود کو بے لباس ہوتا دیکھ اس کا سارا صبر جواب دے گیا۔ ایسا نہیں کریں پلیز۔ ایک بار پھر وہ التجاؤں پر اتر آئی، مگر اب تو نکاح ہو چکا تھا، رہائی ممکن ہی نہیں تھی۔ التمش بھی شاید بہرا ہو گیا تھا، شرم سے پانی پانی ہوتی اس نے اپنے وجود کو چھپانے کی بہت کوشش کی،
مگر یہ کوشش ناکام رہی۔ اس کے دونوں ہاتھوں کی کلائیوں کو ایک ہی مٹھی میں قید کر کے تکیے سے لگایا اور خود اپنے بھرپور وجود کے ساتھ اس نازک وجود پر جھکایا۔ اب اگر تم نے مجھے روکنے کی کوشش کی تو یہی تمہاری قبر بنا دوں گا۔ التمش کی سنسنی سرگوشی ساوری کے کانوں سے ٹکرائی۔ اس کے پورے وجود میں برف سی ٹھنڈک اتر آئی۔ جیسے ہی اس کے نازک ہونٹ التمش کے نابی لبوں کی گرفت میں جکڑے گئے تو ایک بے چین لہر پورے وجود میں دوڑ گئی۔ اس کے ہونٹوں کی نرمائی محسوس کر وہ تو شاید دیوانہ ہی ہو گیا تھا۔ تبھی آنکھیں بند کر کے پوری شدت سے اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں دبائے وہ اپنی تشنگی مٹانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ ایک ایسا سکون تھا جو اس کے وجود کو محسوس ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ پیاسا اور ساوری اس کی پیاس بجھانے کا ذریعہ۔ لیکن ساوری کا وجود تو پورا سمندر تھا۔ بھلا اتنی جلدی کیسے وہ خود کو سیراب کر سکتا تھا؟ ہونٹوں سے نیچے کا سفر کرتے ہوئے اس کی شدتیں اب گردن پر اپنے نشانات چھوڑنے لگیں۔ وہ اس کے کون سے انگ کو پہلے چھوئے یا شاید وہ خود نہیں سمجھ پا رہا تھا، اسی لیے بے چین ہوتا کبھی ہونٹ گردن تو کبھی سینے کا سفر کر رہا تھا۔ چند لمحے پہلے تو ارادہ دشمنی کا تھا، مگر نرم و نازک ملائم وجود کی حرارت پا کر وہ سب بھلا بیٹھا۔ اس لمحے تو بس ایک خواہش باقی تھی، اس کے وجود میں اپنے وجود کو مدھم کر لے۔ اسی لیے ساوری کے وجود سے ہر مصنوعی پردے کو اتار کر وہ اس پر حاوی ہو گیا۔ بے شک اس کا انگ انگ صراحہ جانے کے قابل تھا۔ زبان چپ تھی، مگر جگہ جگہ بہکتے خاموش ہونٹ چیخ چیخ کر جو داستان سنانے کی کوشش کر رہے تھے، اس وقت وہ دونوں انجان تھے۔ ایک کے لیے یہ بدلہ تھا تو دوسرے کے لیے وقت کا گہرا زخم۔ سینے پر اپنی شدتیں لٹاتا جب وہ نیچے کی طرف جانے لگا تو ساوری کے نازک لچیلی بل کھاتی کمر کے خم پر رک گیا اور سرخ و سفید پیٹ کے درمیان خوبصورت ناف کا گڑھا جسے التمش نے انگوٹھے کی مدد سے چھوا تو ساوری کی سسکی نکل گئی۔ التمش نے اس مقام پر بھی اپنے لب رکھے۔ بے شک وہ ایک حسین مجسمہ تھی جسے فتح کرنے کا نصیب التمش کو ملا تھا۔ اس کی نازک کمر پر نشان چھوڑ کر جب وہ نیچے کی طرف آیا تو یکدم وہ خوابوں کی دنیا سے بیدار ہو کر واپس حقیقت کی دنیا میں آ گیا۔ چند پلوں کے لیے وہ اس لفظ کو فراموش کر بیٹھا تھا، بٹ اب اس کا دماغ بیدار ہو چکا تھا۔ خیر برساتی نظریں اٹھا کر اس نے ساوری کے چہرے کی طرف دیکھا جو اس کا پورا وجود سسک رہا تھا اور وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ اپنی شدتوں میں وہ یہ تو بالکل فراموش کر بیٹھا تھا کہ ساوری کا کیا حال ہے، مگر اب اس کا یہ تڑپتا وجود دیکھ کر اس کو سکون ملا اور پھر کچھ ہی دیر کی کوششوں کے بعد وہ اس کے وجود میں داخل ہو گیا۔ ساوری کی چیخیں پورے گھر میں گونجنے لگیں، مگر اس سے بھلا کہاں فرق پڑنے والا تھا؟ وہ جانتا تھا یہاں دور دور تک کوئی نہیں ہے، اس کی چیخ و پکار سن کر کوئی نہیں آئے گا۔ وہ ابھی چھوٹی ہے، اس لیے ایک بھرپور مرد کو برداشت کرنا اس کے بس میں نہیں تھا، لیکن اسے یہ برداشت کرنا ہوگا۔ اسے چیختا دیکھ کر التمش نے اپنا چہرہ عین اس کے چہرے کے سامنے کیا۔ ساوری کے چہرے پر تکلیف کے آثار صاف نظر آ رہے تھے۔ کیا ہوا؟ بہت تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ ٹھنڈے لہجے میں ساوری سے سوال کرنے لگا جس کا چہرہ مارے تکلیف کے سرخ ہو چکا تھا۔ پلیز میرے ساتھ یہ سب کچھ مت کریں، ایسا نہیں کریں۔ وہ ابھی بھی یہی کہہ رہی تھی۔ اچھا اگر یہ سب نہیں کروں تو میرا وائرس کیسے آئے گا؟ وہ اس کی بات کا جواب دینے کی حالت میں نہیں تھی، بس رونا ہی اس کا مقصد بن چکا تھا۔ انسان کے دل میں تو جذبات تھے ہی نہیں، فکر نہ کرو۔ ایک بچے کو دنیا میں لانے کے لیے عورت کو اس درد سے گزرنا ہی پڑتا ہے۔ ہر عورت گزرتی ہے، بس تم تھوڑا پہلے گزر رہی ہو۔ مگر کوئی بات نہیں، تم التمش بلوچ کی بیوی ہو، تمہیں درد سہنا آنا چاہیے کیونکہ اب یہی تمہاری زندگی کا حصہ رہیں گے۔ صفاقی سے کہتا وہ بغور اس کے چہرے کے کرب زدہ تاثرات کا جائزہ لینے لگا۔ لال بھبوکی ہوتی رنگت اس کی بے تحاشا تکلیف کا پتہ دے رہی تھی۔ التمش کی شدت بھرے مظاہرے پر وہ سر اٹھا کر تکیے پر پٹک دی۔ گہرا سانس لے کر التمش نے اپنی مضبوط انگلیاں اس کے بالوں میں پھنسائیں اور نرمی سے ساوری کے ہونٹوں کو چھوتے ہوئے اس کی بے چینی کو تسکین میں بدلنے لگا۔ ریلیکس ہو جاؤ۔ مگر اس کا گولے کھاتا وجود درد میں کمی محسوس نہیں کر پا رہا تھا، لیکن شاید التمش کے لمس میں کوئی جادو تھا، وہ پرسکون ہو رہی تھی۔ مگر آنسو تو شاید آج رات کی سوغات بن گئے تھے، یہ نہیں رک سکتے تھے۔ باہر دو وقت مل رہے تھے اور اندر دو وجود مکمل ہو کر ایک نئی زندگی کو دنیا میں لانے کی تیاری میں مگن تھے۔
اپنے عمل سے فارغ ہو کر وہ اس کے وجود کو آزاد کرتا دوسری طرف بیٹھ کر ان سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اپنا سب کچھ لوٹا دینے کے بعد اس کے رونے میں مزید شدت آ گئی۔ اسے فکر نہیں تھی کہ وہ کس حالت میں لیٹی ہوئی ہے، بس اس کا دل چاہ رہا تھا کہ چیخ چیخ کر روئے، اور وہ رو رہی تھی۔ اس کے رونے میں مزید سے مزید شدت آتی جا رہی تھی۔ التمش نے کھینچ کر اس کے وجود کو اپنے برابر لٹایا۔ ایک دم چپ چپ اتنی زور سے دھاڑا کہ ساوری کے اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ آج کے بعد اگر تم زندہ رہنا چاہتی ہو، اگر چاہتی ہو تمہارے گھر والے تمہاری زندہ قبر نہیں بنائے، تو تمہاری زندگی کا ایک ہی مقصد ہونا چاہیے، میرے بچے کی حفاظت کرنا۔ میں اپنی جان پر کھیل کر بھی تمہیں اپنی جان پر کھیل کر بھی میرے بچے کی حفاظت کرنی ہوگی، کیونکہ اب تم میری بیوی ہو اور میں تمہارا مجازی خدا کی ایک عورت کی زندگی میں کیا اہمیت ہوتی ہے یہ تو تمہیں معلوم ہوگا۔ اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو انجام تم جانتی ہو۔ اسے دھمکا کر وہ شاید پرسکون ہو گیا۔ آپ ظالم اور سفاک انسان ہیں، اپنا انتقام لینے کے لیے آپ مجھے مہرہ بنا رہے ہیں۔ ایک عورت کو مہرہ بنا کر آپ کیا ہی جنگ جیت لیں گے؟ وہ ہچکیوں سے روتی ہوئی بولی تو التمش کے چہرے پر بجائے افسوس کے فاتحانہ مسکراہٹ تر آئی۔ تم جانتی ہو، اس دنیا میں سب سے پہلا قتل ایک عورت کی خاطر کیا گیا تھا۔ ایک عورت کی خاطر قتل ہو سکتا ہے تو عورت کو مہرہ بنا کر جنگ بھی جیتی جا سکتی ہے، اور یہ جنگ میں جیت کر دکھاؤں گا، مجھے استعمال کر کے۔ اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ہاں، ایک لفظی جواب پر وہ لب بھینچ کر رہ گئی۔ آپ مجھے استعمال کر رہے ہیں، اور جب آپ کا کام نکل جائے گا آپ مجھے کسی بیکار شے کی طرح پھینک دیں گے۔ میں نے تو آپ کا کچھ نہیں بگاڑا، پھر آپ بھی بے گناہ کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ اس بات کا حساب کتاب آپ کیسے دیں گے؟ تو تم بھی مجھ سے بدلہ لے لینا۔ وہ اس قدر آرام سے گویا ہوا جیسے اس کے لیے یہ کوئی بات ہی نہیں، مگر ساوری کو اس کے جواب میں طنز کی بو آئی۔ ویسے تم بدلہ کیسے لوگی؟ میری عزت لوٹ کر؟ شور ہوں تمہارا، کچھ بھی کر سکتی ہو، اور ویسے بھی اگر شور نہ بھی ہوتا تب بھی مرد کی عزت پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ اور دوسرا طریقہ مجھے بدنام کر کے؟ مجھے لگتا ہے تمہارا یہ طریقہ بھی کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ تم اچھے طریقے سے جانتی ہو میرے خلاف کوئی ثبوت نہیں جو مجھے بدنام کرنے میں مددگار ثابت ہو سکے، اور اگر کر بھی دیا تو مرد کا جرم لوگ 4 دنوں میں بھول جاتے ہیں۔ تیسرا طریقہ مجھے مار کر؟ اگر تم مجھے مار دو گی تو خود بیوہ ہو جاؤ گی، لوگ تمہیں جیل پہنچا دیں گے۔ یہ عورت اپنے شوہر کے قتل کرنے والی ڈائن ہے، پھر تو تم پہ دنیا جہنم اور آخرت میں جنت حرام ہو جائے گی۔ وہ جیسے اسے یہ سب بتا کر مذاق اڑا رہا تھا، غرض یہ کہ جیسے آج تو مجبور اور بے بس تھی، مجھ سے بدلہ لینے کی صورتحال میں بھی خود کو کمزور پاؤ گی۔ مانتی ہوں میں کمزور ہوں اور میں اس قابل نہیں ہوں کہ آپ سے بدلہ لے سکوں، لیکن میرا خدا دیکھ رہا ہے، وہ آپ سے بہترین انتقام لے گا، بے شک خدا دیکھ رہا ہے۔ لیکن میں تم سے پوچھنا چاہوں گا، خدا کس بات کا انتقام لے گا؟ بیوی ہو تم میری، بیوی کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کر کے اپنی نسل کو آگے بڑھانے کا حق بھی اسی خدا نے مجھے دیا ہے، تو کیسا انتقام؟ وہ ہنسا۔ ساوری کی آنکھیں اپنی بے بسی پر دوبارہ بھر آئیں۔ اس کے برابر برہنہ حالت میں لیٹی وہ التمش کو دوبارہ بہکا رہی تھی۔ اپنے بھاری ہاتھ اس کے پیٹ پر رکھ کر وہ دوبارہ اس کی ناک کو چومنے لگا۔ میرے بچے، جلدی جلدی میرے پاس آ جاؤ، پاپا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ اپنے ہونے والے بچے سے محو گفتگو تھا۔ چلو دوبارہ کرتے ہیں۔ التمش نے اسے کھینچ کر دوبارہ اپنے نیچے کر لیا۔ نہیں پلیز، میں بہت تکلیف سے گزری ہوں۔ اسے صرف اپنے کام سے مطلب تھا۔ ساوری کی التجاؤ پر بنا کان دھرے وہ ایک بار پھر اپنے عمل میں مشغول ہو گیا۔ اس بار اس کا عمل پہلے سے بھی زیادہ پرشدت تھا۔ ساوری کی وجود میں اپنی نسل منتقل کرنے کے چکر میں وہ یہ فراموش کر بیٹھا تھا کہ وہ ابھی اس بھرپور مرد کو اس قدر پے در پے کی جانے والی شدت برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اسی لیے کچھ ہی دیر میں وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ رات کے 1 بجے جب وہ گھر آیا تو زنیرہ اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ آتے ہی وہ نہانے کی غرض سے واش روم میں گھس گیا۔ جب فریش ہو کر آیا تو چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ تھی۔ کیا ہوا؟ آج میرا بیٹا بہت خوش لگ رہا ہے، زنیرہ نے اسے کھانا نکال کر دیتے ہوئے سوال کیا، اور اس کے چہرے کو بغور دیکھا جو کافی عرصے بعد بے حد خوش لگ رہا تھا۔ ہاں میں بہت خوش ہوں، اور کس بات کو لے کر خوش ہوں بہت جلد آپ کو بتا دوں گا۔ وہ کھانے سے انصاف کرنے لگا۔ اگر واقعی خوش ہو تو پھر میں جو کہنا چاہتی ہوں اسے بھی دھیان سے سنو۔
دیکھو اپنے خاندان پر کردہ کیس واپس لے لو، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے بیٹا۔ ہماری زندگی میں جتنی بھی مشکلیں تھیں وہ ختم ہو چکی ہیں، اسی لیے اب ہمیں اپنی زندگی سکون سے گزارنی چاہیے۔ کیس واپس لینے کے نام پر اس کے چہرے کے تاثرات تن گئے، مگر وہ اپنی ماں کو کچھ الٹا سیدھا نہیں بولنا چاہتا تھا، اسی لیے سر جھکا کر کھانا کھانے میں مشغول رہا، کیونکہ اسے کرنا وہی ہے جو اس کے دل چاہتا تھا۔ میں تمہارے لیے ایک لڑکی ڈھونڈوں گی جو تمہاری ہر خوشی کی وجہ ہوگی، اور اس کے ساتھ ایک پرسکون زندگی گزارنا۔ لڑائی جھگڑے میں کچھ نہیں رکھا۔ شادی کی بات پر اس نے مسکرا کر اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ ابھی آپ کو میرے لیے لڑکی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، میں کسی لڑکی کو پسند کرتا ہوں، آپ میری سے شادی کروائیے گا۔ کیا واقعی تم کسی لڑکی کو پسند کرتے ہو؟ زنیرہ کے لیے یہ ایک نئی خبر تھی۔ جب میں اپنی وکالت کی پڑھائی کر رہا تھا تب میری یونیورسٹی کے اندر سائنس ڈپارٹ میں ایک لڑکی تھی، وہ مجھے بہت پسند ہے۔ اچھا تو کیا نام ہے اس کا؟ زنیرہ کو تجسس ہوا۔ فضا، اس نے گریجویٹ کیا ہوا ہے، لیکن وہ ایک بڑے خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کے گھر والے شادی کے لیے نہیں مان رہے، تو سوچا کہ اس کے گھر والوں کو منانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر وہ نہیں مانے تو پھر ہم کورٹ میرج کر لیں گے۔ میں ایک وکیل ہوں، تو اس کے گھر والے مجھ سے الجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، اور اگر کر بھی لی تو اپنا کیس میں خود لڑ لوں گا۔ التمش کی بات پر وہ اپنی جگہ ساکن رہ گئی۔ اس کے گھر والے نہیں مانیں گے بیٹا، اور تم کورٹ میرج کر لو گے، یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے۔ لڑکی کے گھر والوں کا بھی رضامند ہونا ضروری ہے۔ ہاں میں جانتا ہوں، لیکن اگر وہ مسلسل رکاوٹ بنیں گے تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ قانون کہتا ہے اگر دونوں فریقین میں سے کسی کے بھی گھر والے بلا وجہ کی رکاوٹ ڈال رہے ہوں تو لڑکا لڑکی اپنی مرضی سے کورٹ میرج کر سکتے ہیں۔ آپ تو میری خوشی میں خوش ہیں، یہ میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں، لیکن وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، میں بھی اس سے بہت محبت کرتا ہوں۔ بہت جلد اگر اس کے گھر والے مان گئے تو میں آپ کو اس کے گھر بھیجوں گا رشتہ لانے کے لیے، لیکن اگر نہیں مانے تو پھر میں اسے ہی گھر لے آؤں گا۔ مجھے یقین ہے آپ اسے اپنے بہو کے روم میں تسلیم کریں گے۔ ہاں ضرور، وہ بس پھیکا سا بول پائی، کیونکہ جیسے حالاتوں کا وہ ذکر کر رہا تھا ایسے حالاتوں کے لیے خود کو تیار کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ وہ اس کا اکلوتا بیٹا تھا اور اپنے اکلوتے بیٹے کی شادی بڑی دھوم دھام سے کرنا چاہتی تھی۔ ویسے آپ کیسی لڑکی میرے لیے پسند کرتی ہیں؟ وہ نہ جانے کیوں اپنی ماں کی پسند پوچھ بیٹھا۔ میں تمہارے لیے ایسی لڑکی پسند کرتی جو بہت خوبصورت ہوتی، میرے بیٹے کے ساتھ کھڑی ہو کر اس کی شایان شان لگتی، بہت معصوم، تھوڑی سی شرارتی، بہت شرمیلی، تھوڑی سی بے شرم۔ اپنی ماں کی بتائی خوبیوں پر وہ ہنس پڑا، مگر اچانک اس کے دماغ کے پردوں پر ساوری کا چہرہ لہرایا۔ وہ بہت معصوم تھی اور کئی بار اسے چھوٹی چھوٹی شرارتیں کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ شرم اور بے شرم کا جائزہ لینے کا کبھی موقع نہیں ملا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے ساوری کا خیال اپنے دماغ سے جھٹک دیا۔ ماں، ایسی لڑکی تو پھر اس دنیا میں نہیں ملے گی۔ کیوں نہیں ملے گی؟ اس دنیا میں بہت اچھی اچھی لڑکیاں ہیں، بس ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ زنیرہ نے اس کے سر پر ہلکی سی چپت رسید کی۔ ماں، ایک بات پوچھوں؟ پوچھو۔ فرض کریں اگر آپ کو ایسی لڑکی مل گئی، مگر اس کے گھر والے زہر سے زیادہ زہریلے ہوئے اور ہمارے جانی دشمن بھی، تو زنیرہ کو کسی طور پر اپنے بیٹے سے ایسے سوال کی توقع نہیں تھی، اسی لیے اس نے حیرت سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا۔ ایسا سوال کیوں پوچھ رہے ہو التمش؟ دل میں آیا تو پوچھ لیا، اب ایک وکیل ہوں تو ہر طرح کے سوال و جواب کرنے کی مجھے عادت ہے۔ تو آپ فرض کریں اگر کبھی ایسی سچویشن آ گئی تو پھر آپ کیا کریں گی؟ تو پھر میں تمہارے لیے کوئی اور لڑکی ڈھونڈوں گی، کیونکہ مجھے ہماری زندگی میں لڑائی جھگڑے نہیں چاہیے۔ لیکن اگر میں کہوں مجھے وہی لڑکی چاہیے، دنیا کی کسی دوسری لڑکی سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے، پھر؟ وہ پتہ نہیں کیوں اس جواب کی ضد لگا کر بیٹھا تھا۔ زنیرہ نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا۔ اگر اس نے ٹھان لیا تھا کہ وہ جواب لے کر ہی اٹھے گا تو وہ جواب لے کر ہی اٹھے گا۔ اب وہ نہیں جانتی تھی ایسا سوال پوچھ کیوں رہا ہے، مگر اب جواب تو دینا تھا۔ کچھ دیر وہ سوچتی رہی اور پھر عین التمش کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ اگر کبھی ایسی سچویشن سے میرا واسطہ پڑ گیا تو سب سے پہلے میں یہ دیکھوں گی کہ وہ لڑکی تم سے کتنی محبت کرتی ہے۔ اگر وہ تم سے بہت محبت کرتی ہوئی تو پھر چاہے اس کا گھر یا خاندان جیسا بھی ہو، میرا جانی دشمن ہی کیوں نہ ہو، اپنے بیٹے کی خوشیوں کے آگے میرے ہر اصول فضول ہو جائیں گے، اور میں ہر اصول توڑ کر اس لڑکی کو تمہاری زندگی کا حصہ بناؤں گی۔ اپنی ماں کے جواب پر وہ کچھ دیر ان کی طرف دیکھتا رہا،
پھر مسکرا کر اٹھا۔ آپ فکر نہیں کریں ماں، یہ بس ایک سوال تھا جس کا جواب مجھے مل گیا ہے، اور ایسی سچویشن میں کبھی آپ کا واسطہ نہیں پڑے گا۔ میں کسی ایسی لڑکی کو کبھی پسند کر ہی نہیں سکتا جس کا تعلق آپ کے دشمنوں سے ہو۔ آپ کے دشمنوں کے خاندان سے جڑی ہر چیز میرے دشمن ہے، اسے برباد کر دینا میرا مقصد ہے۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو التمش؟ زنیرہ نے اسے یکدم ٹوکا۔ نہ جانے کیوں اس قدر پرشدت ہوئے جا رہا تھا۔ وہ یکدم ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ کچھ نہیں، بس ویسے ہی بول رہا تھا۔ وہ دوبارہ اپنے کھانے میں مشغول ہو گیا۔ زنیرہ نے بغور اپنے بیٹے کی طرف دیکھا، جو سنجیدہ تو بچپن سے ہی تھا، لیکن جب سے اس نے اپنی وکالت کی ڈگری پوری کی تھی، اس دن کے بعد ایسا لگتا تھا وہ پراسرار بھی ہوتا جا رہا ہے، جیسے اس کے سینے میں بہت راز دفن ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کے پاس ایک ماں کا دل تھا، اور ایک ماں کا دل کچھ غلط ہونے کا احساس دلا رہا تھا۔ رات کے 3 بجے کا وقت تھا۔ کمرے میں پانی ختم ہونے کے باعث نازلین کمرے سے باہر آئی تاکہ وہ اپنے کمرے میں لے جا کر رکھ دے۔ اس کا انگ انگ درد کر رہا تھا۔ آج بھی مبشر نے خوب زور آزمائی کی تھی۔ جب وہ ساوری کے کمرے کے قریب سے گزری تو اسے ایسا لگا جیسے ماحول میں کسی کی دبی دبی سسکیوں کی آواز گونج رہی ہو، لیکن اپنی سماعت کا دھوکہ سمجھ کر وہ آگے بڑھ گئی۔ کچن سے پانی لاتے ہوئے دوبارہ جب وہیں سے گزری اور ایک بار پھر یہی احساس ہوا تو اس کا دماغ بیدار ہو گیا۔ دوبارہ ایسا محسوس ہونا یہ کوئی اتفاق تو نہیں ہو سکتا۔ کیا یہ آواز ساوری کے کمرے سے آ رہی ہے؟ وہ ساوری کے کمرے کے باہر کان لگا کر کھڑی ہو گئی، اور کچھ ہی دیر میں وہ یہ جان چکی تھی یہ آواز اسی کمرے سے آ رہی ہے۔ اندھیری رات میں اگر وہ دروازہ بجاتی تو گھر والے جاگ جاتے، اسی لیے خاموشی سے دروازہ کھول کر وہ اندر چلی گئی۔ کمرے میں ہر طرف اندھیرا تھا۔ ہاتھ مار کر سوئچ آن کرتے اس نے سامنے جو منظر دیکھا، نازلین کا دل دھک سا رہ گیا۔ ساوری! وہ دوڑ کر اس کے قریب آئی۔ لائٹس آن ہونے اور نازلین کی آواز سنتے اس نے یکدم دوپٹہ اپنے ارد گرد اوڑھا، مگر وہ سب کچھ دیکھ چکی تھی۔ اس کی گردن پر موجود نشان عام نہیں تھے۔ ان نشانات کو ایک شادی شدہ عورت خوب سمجھتی ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ اس نے ساوری کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا، مگر کلائیوں پر کسی کی انگلیوں کے واضح نشان دیکھ کر نازلین کا دل تھک سا رہ گیا۔ یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ کہہ دو یہ سب جھوٹ ہے۔ کسی نے تمہارے ساتھ؟ اس سے آگے وہ بولنا نہیں چاہتی تھی۔ پلیز آپ یہاں سے چلی جائیے۔ پلیز میری عزت کا پاس رکھ لیں۔ آپ کسی کو کچھ مت بتائیے گا۔ ساوری تم مجھے بتاؤ یہ سب کیا ہے اور کس نے کیا ہے تمہارے ساتھ؟ تم جانتی ہو اگر حویلی کے مکینوں کو اس بارے میں پتہ چل گیا تو قیامت سے پہلے قیامت آ جائے گی۔ تبھی تو کہہ رہی ہوں یہاں سے چلی جائیے۔ وہ یکدم دبے دبے لہجے میں غرائی۔ میں یہاں سے نہیں جاؤں گی ساوری، مجھے بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میں آپ کو اس وقت کچھ نہیں بتا سکتی، بس آپ میرے کمرے سے چلے جائیے۔ مجھ سے ہمدردی میرے ساتھ ساتھ آپ کو بھی بہت بھاری پڑے گی۔ آپ جانتے ہیں میری اس حویلی میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ میں مروں یا جیوں کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر میں 2-3 دن حویلی والوں کے سامنے نہیں گئی تو کسی کو یہ احساس بھی نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ میرے پاس یوں ہی رہیں تو سب لوگ سوال کریں گے۔ مگر تم مجھے بتا کیوں نہیں رہی یہ سب کس نے کیا ہے؟ چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ایک نہ ایک دن یہ سب کے سامنے آ جائے گا۔ نازلین نے اسے آنے والے وقت سے آگاہ کیا۔ میں آپ کو بتاؤں گی، آپ بھائی کو بتائیں گی، پھر گھر والوں کو پتہ چلے گا۔ اس کے بعد جو طوفان کچھ دن بعد آنا ہے وہ ابھی آ جائے گا۔ ساوری کی بات پر وہ زخمی سی مسکرائی۔ تمہارے بھائی نے مجھے کبھی اتنا حق ہی نہیں دیا۔ اس کے لیے تو میں بس ایک بچہ پیدا کرنے کی مشین ہوں، جس سے بچہ بھی پیدا ہو نہیں پا رہا۔ مجھے تم اپنی بہن سمجھ سکتی ہو، کیونکہ میں نے آج تک تمہیں صرف اپنی بہن ہی سمجھا ہے۔ اس پورے گھر میں تم ہی ہو جس کی حالت میری حالت سے جدا نہیں ہے۔ اگر تمہارے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے تو میں تمہارا ساتھ دوں گی۔ میں اپنے لیے تو کچھ نہ کر پائی، کیا پتہ تمہارے لیے کچھ کر جاؤں، لیکن میں کسی کو کچھ نہیں بتا سکتی بھابھی۔ مگر مجھے بتاؤ ساوری، میں تمہیں قسم دیتی ہوں میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ تمہاری عزت لوٹنے والا درندہ کون ہے جسے یہ بھی احساس نہیں جاگا کہ تم ابھی بچی ہو، اور بچی کے ساتھ ایسا کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ عزت نہیں لوٹی، عزت بنا کر عزت لوٹی ہے۔
وہ روتی ہوئی نازلین کے گلے سے آ لگی، مگر اس کے جواب نے نازلین کو حیرت سے گنگ کر دیا۔ وہ کچھ دیر اپنی جگہ سے ہل نہیں پائی۔ کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ مطلب صرف اتنا سمجھ لیں، آج تک ہمارے حالات ایک دوسرے سے الگ نہ تھے، آج کے بعد ہمارا مقصد بھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوگا۔ صاف لفظوں میں کہو، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ نازلین کا دل واقعی گھبرا رہا تھا۔ صاف لفظوں میں یہ ہے کہ آپ اس خاندان میں وارث لانے کا ذریعہ ہیں، آج کے بعد بھی میں بھی وہی ذریعہ ہوں۔ التمش بلوچ، اس نے مجھ سے نکاح کیا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس خاندان کا وارث میرے پیٹ سے آئے۔ نکاح کے بعد اس سے آگے وہ کچھ بول نہیں پائی، مگر نازلین سب سمجھ گئی۔ التمش بلوچ، جس کا نام بھی حویلی کے مکینوں کو ناگوار گزرتا تھا، وہ حویلی کی بیٹی کے ساتھ اب کیا ہوگا؟ کمرے میں ساوری کی سسکیاں اور حویلی میں ہر طرف چھائی گہری خاموشی واقعی طوفان آنے سے پہلے کی نشاندہی کر رہی تھی۔ اس کو روتا دیکھ بجائے چپ کروانے کے خود نازلین کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ نکلے۔ آج تک اسے دونوں کے حالات ایک جیسے لگتے تھے، مگر اب قسمت بھی ایک جیسی نکلی۔ چپ رہنا ساوری، میں بھی کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، تمہاری مشکلیں آسان ہوں گی۔ وہ ایک ٹرانس کی کیفیت میں بولے جا رہی تھی، اسے کچھ وقت پہلے ہی محسوس ہو گیا تھا۔ حویلی کے دروازے پر ایک طوفان دستک دے رہا ہے، جس کا دروازہ ساوری کے ذریعے کھلوا دیا گیا ہے۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ پہلی بار نازلین نے خود کو مضبوط بنانے کا ارادہ کیا۔